ایک بہن کا سوال ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہوں تو میرا دماغ ہی بھٹک جاتا ہے۔ پتہ نہیں کہاں کہاں کے گندے اور برے خیالات میرے دماغ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری نماز ضائع تو نہیں ہو رہی، میں کہیں فاسقہ فاجرہ تو نہیں بن گئی، کہیں میرا ایمان تو ختم نہیں ہو گیا۔ ایک بھائی نے بھی یہی شکوہ کیا کہ جب میں مصلی پر کھڑا ہوتا ہوں تو گھر کے جھگڑے، کاروبار کی ٹینشنیں اور وہ باتیں یاد آنے لگتی ہیں جو عام زندگی میں بھول چکا ہوتا ہوں۔ مجھے یقین نہیں ہوتا کہ کیا میری نماز ہو بھی رہی ہے یا صرف ٹکرے ہی مار رہا ہوں۔ اسی طرح ایک اور نوجوان کہتا ہے کہ میں ان برے خیالات سے اتنا تنگ آ گیا ہوں کہ اب میرا نماز پڑھنے کا دل بھی نہیں کرتا۔ میں نے نماز چھوڑ دی ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری نماز قبول ہی نہیں کر رہا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے، اگر آپ بھی مصلی پر کھڑے ہو کر دنیا کے کاموں میں کھو جاتے ہیں، تو یاد رکھیں آپ اکیلے نہیں۔ آج میں آپ کو وہ حقیقت بتانے والا ہوں جو آپ کا ڈر ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی، اور اس خفیہ دشمن کا نام بھی بتاؤں گا جو خاص طور پر آپ کی نماز پر ڈیوٹی دیتا ہے۔ آج کی یہ چند منٹ کی ویڈیو آپ کی زندگی کی اہم ویڈیو ثابت ہونے والی ہے انشاءاللہ، کیونکہ اگر آج آپ نے یہ بات نہ سمجھی تو شیطان آپ کو نماز سے دور کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ نبوی طریقہ اور حل بتائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی بہت سے لوگ اس نبوی طریقے سے ناواقف اور انجان ہیں۔ بہت خوش قسمت ہیں آپ لوگ جو اس ویڈیو کے توسط سے وہ اہم نبوی طریقہ جاننے والے ہیں جس سے نماز میں بھٹکتا ہوا ذہن راہ راست پر آ جاتا ہے، نماز میں توجہ بڑھ جاتی ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور نماز میں دل لگنے لگتا ہے۔ لیکن مکمل طریقہ جاننے سے پہلے ایک بات پہلے ہی اپنے پلے باندھ لیجئے، اگر مصلی پر وہی خیالات دوبارہ آئیں تو گھبرانا نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ان خیالات کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے۔ آئیے جانتے ہیں وہ مکمل نبوی عمل جس سے نماز کامل ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اس لیے ان 5 بڑے مسائل کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب ہم آپ کو وہ 5 بڑے مسائل بتانے والے ہیں جن پر آج کی ہماری پوری ویڈیو بنائی گئی ہے۔ اگر آپ نے ان 5 مسئلوں کو اچھی طرح سمجھ لیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آج کے بعد نماز آپ کے لیے بوجھ نہیں رہے گی۔ ناظرین، پہلے مسئلے میں ہم جانیں گے کہ کیا ان برے خیالات سے واقعی آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے یا یہ صرف آپ کا وہم ہے۔ اس کا جواب آپ کو حیران کر دے گا۔ دوسرے مسئلے میں ہم آپ کو وہ بڑی خوشخبری سنائیں گے جو کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دی ہے جنہیں نماز میں وسوسے آتے ہیں۔ یہ سن کر آپ کا اپنی نماز پر یقین مزید مضبوط ہو جائے گا۔ تیسرے مسئلے میں ہم اس خفیہ دشمن کا پردہ چاک کریں گے کہ جو آپ کی نماز کا سب سے بڑا دشمن ہے اور جس کا نام حدیث مبارکہ میں بھی آیا ہے۔ یقین کیجئے یہی وہ خفیہ دشمن ہے جو خاص طور پر آپ کے مصلی پر ڈیوٹی دیتا ہے تاکہ آپ کو نماز میں بھٹکا سکے۔ چوتھے مسئلے میں ہم آپ کو وہ نبوی علاج اور خاص مسنون طریقے بتائیں گے کہ جس سے یہ دشمن آپ کی نماز سے بھی بھاگ جائے گا۔ پانچواں اور آخری مسئلہ سب سے اہم ہے جس میں ہم آپ کو وہ کام بتائیں گے جو کہ وضو کے وقت اور نماز کے دوران اگر آپ کر لیں گے تو شیطان آپ کے قریب آنے کی جرت بھی نہیں کرے گا۔ یقین مانیے اگر ان 5 مسئلوں میں سے ایک پوائنٹ بھی آپ سے رہ گیا تو یہ مسئلہ حل کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ اس لیے کسی بھی پوائنٹ کو مس ہونے سے بچنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آج سے ہی آپ اپنی نماز کو کامل اور مکمل کر سکیں۔ محترم عزیزو، اب ہم پہلے مسئلے سے اس روحانی سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ نماز میں توجہ حاصل کرنے کی اس گتھی کو سلجھانے سے پہلے ایک سب سے بڑا انکشاف سن لیجئے۔
اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ خیالات گناہ ہیں، لیکن اس کے جواب میں وہ حدیث بھی سنائیں گے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خیالات کے بارے میں ایسی بات فرمائی ہے جو آپ کا دل خوش کر دے گی۔ آخر وہ کون سی اہم بات ہے، وہ ہم آپ کو تب بتائیں گے جب ہم اس شیطان کا نام اور اس کا کام ظاہر نہ کر دیں جو آپ کے دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اور یاد رکھیے، ویڈیو کے آخر میں ایک ایسا اہم لفظ بھی بتائیں گے جسے نماز شروع کرنے سے پہلے پڑھنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ وہ لفظ ہم نے آخر کے لیے بچا کر رکھا ہے کیونکہ ہر نمازی کو اس نبوی طریقے کے پانچوں مسائل کا جاننا بہت ضروری ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ مسئلے پر کھڑے ہو کر زبان سے اللہ اکبر کہا، لیکن دماغ اچانک دنیا کے کاموں اور فضول باتوں میں بھٹکنے لگا۔ بہت سے لوگ اسی وجہ سے گھبرا جاتے ہیں اور نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ ان خیالات سے اتنا ڈر جاتے ہیں کہ نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری نماز ہو ہی نہیں رہی۔ آج ہم آپ کو وہ حقیقت بتائیں گے جو آپ کا یہ خوف ختم کر دے گی، اور یہ خفیہ دشمن کا نام بھی بتاؤں گا جو خاص طور پر نماز میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ آج کی یہ ویڈیو چھوڑ دیں تو شاید آپ اس مسئلے کی اصل حقیقت اور اس کا حل جاننے سے محروم رہ جائیں گے۔ اب چلتے ہیں بنا کسی دیر کیے پہلے پوائنٹ کی جانب۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا برے خیالات آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ میرے محترم ناظرین، پہلے اصول میں ہم اس پہلے اور سب سے بڑے سوال کے جواب کی طرف بڑھیں گے جس نے بہت سے نمازیوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب نماز میں اتنے برے، گندے اور فضول خیالات آتے ہیں تو کیا ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ کیا ہماری یہ ٹکریں مارنا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا وار یہی ہے کہ وہ آپ کے دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے۔ دیکھو تم کتنے گناہگار ہو، مصلی پر کھڑے ہو کر کیا سوچ رہے ہو، تمہاری تو نماز ہی نہیں ہوتی، تم تو منافق ہو۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان بار بار یہی سوچ کر مایوس ہوتا ہے کہ مصلی سے اٹھتا ہے اور ایسا ایسا نماز ہی چھوڑ دیتا ہے۔ پیارے دوستو، کان کھول کر سن لو، محض خیال آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ جب تک کوئی نماز توڑنے والی بات نہ ہو یا وضو نہ ٹوٹے، صرف وسوسوں کی وجہ سے نماز ختم نہیں ہوتی۔ لیکن شیطان یہ بات آپ کو نہیں بتائے گا کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ مصلی سے دور ہو جائیں۔ یہاں ایک بہت باریک نکتہ ہے جو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ نماز ٹوٹے نہ ٹوٹے لیکن دل کی توجہ کمزور ضرور ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نماز کو اس کمزوری سے کیسے بچایا جائے؟ وہ کیا چیز ہے جو نماز کو ٹوٹنے سے تو بچا لیتی ہے لیکن اسے بے جان کر دیتی ہے؟ یہ بات ہم آگے سمجھیں گے کیونکہ پہلے اس خفیہ دشمن کی چال کو جاننا بہت ضروری ہے جس کا ذکر شروع میں کیا تھا۔ میرے دوستو، نماز میں خیالات دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو آپ خود سوچتے ہیں جیسے کاروبار کا حساب، اور دوسرے وہ جو بن بلائے مہمان کی طرح اچانک آ جاتے ہیں۔ شیطان اتنا مکار ہے کہ نماز میں آپ کو وہ باتیں یاد دلاتا ہے جو سارا دن یاد نہیں آتی۔ کبھی کھوئی ہوئی چابی یاد آ جائے گی، کبھی مہینوں پرانا حساب، اور کبھی کسی دشمن کی ایسی بات یاد آ جائے گی جس پر غصہ آ جائے۔ وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کہ اگر آپ کا رخ اللہ سے پھیر کر دنیا کی طرف کر دے تو نماز کی توجہ کمزور ہو جائے۔ فرض کریں آپ کسی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوں لیکن آپ کا جسم وہاں ہو اور ذہن کہیں اور ہو، آپ کسی دوسری بات میں گم ہوں، تو کیا آپ بادشاہ کی بات پوری توجہ سے سن رہے ہوں گے؟ نماز بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہے اور شیطان چاہتا ہے کہ آپ اس حاضری سے غافل ہو جائیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر نماز تو نہیں ٹوٹی تو پھر ہم اس عذاب سے کیسے بچیں؟ ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم گناہگار نہ ہو جائیں۔ تو میرے محترم ناظرین، اس سوال کا جواب اس دوسرے مسئلے میں چھپا ہے جو کہ ہم آپ کو ابھی بتانے والے ہیں۔ دوسرا مسئلہ، کیا برے خیالات پکے ایمان کی نشانی ہے؟ محترم بھائیوں اور بہنوں، اب جو بات ہم آپ کو کرنے والے ہیں وہ سن کر آپ کے دل کا بوجھ آدھا رہ جائے گا۔
کیا آپ کو لگتا ہے کہ نماز میں گندے خیالات اور برے وسوسے آنا گناہ ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ بہت برے انسان بن گئے ہیں، تو ذرا کان کھول کر سن لیجئے۔ آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اس پریشانی میں مبتلا تھے۔ وہ اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہمارے دلوں میں ایسے برے خیالات آتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم جلے ہوئے کوئلے پر لیٹ جائیں، مگر ان باتوں کو زبان پر نہیں لاتے۔ سوچیں وہ کتنے پریشان ہوں گے۔ انہیں ڈر تھا کہ شاید وہ منافق ہو گئے ہیں، لیکن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہیں کیا، بلکہ فرمایا، کیا واقعی تمہیں ایسے خیالات آتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی تو پکا اور سچا ایمان ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے ناظرین کہ وہ عمل جس سے آپ کو لگتا تھا کہ آپ کی نماز فوت ہوتی جا رہی ہے، آپ اس سے ڈر کر نماز ہی نہیں پڑھ رہے تھے، کہ جس سے آپ کو ڈر تھا کہ وہ کہیں نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہ ہو، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر لگتا ہے کہ جیسے ہم نے بہت بڑی غلطی کر لی ہو، کیونکہ دین اسلام میں بہت وسعت ہے، مگر پھر بھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ برے خیالات آنا ایمان کی نشانی کیسے ہو سکتا ہے۔ محترم عزیزو، یہی وہ راز ہے جسے شیطان آپ کو سمجھنے نہیں دے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ ان خیالات کو گناہ سمجھ کر مصلی سے اٹھ جائیں۔ سادہ سی بات سمجھیے، ایک چور کہاں چوری کرنے جاتا ہے؟ جہاں مال اور قیمتی سامان ہو، یا وہاں جہاں کچھ بھی نہ ہو؟ ظاہر ہے وہ اسی گھر کا رخ کرے گا جہاں قیمتی چیز موجود ہو۔ آپ کا دل بھی ایسا ہی گھر ہے جس میں ایمان کا خزانہ ہے۔ شیطان اس چور کی طرح ہے جو اسی خزانے پر حملہ کرتا ہے۔ اگر دل میں ایمان اور اللہ کی محبت نہ ہوتی تو شیطان کو آپ کی نماز میں آ کر تنگ کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ وہ اس لیے وسوسے ڈالتا ہے کہ آپ خود کو برا سمجھیں اور مایوس ہو جائیں۔ اگر آپ کو برے خیالات برے لگتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ انہیں پسند نہیں کرتے۔ لیکن محترم عزیزو، اب ایک بہت بڑا مرحلہ آنے والا ہے۔ شیطان نے دیکھ لیا ہے کہ آپ اس کی چال سمجھ گئے ہیں۔ اب وہ اپنا دوسرا وار کرے گا۔ وہ آپ کی نماز اور قرآن پڑھنے کے درمیان ایک دیوار بن کر کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا۔ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ ایسا خطرناک طاقتور شیطان ہے جس کا کام ہی صرف نماز برباد کرنا ہے، اور اس کا ذکر ہم اپنے تیسرے پوائنٹ میں بیان کریں گے۔ تیسرا مسئلہ، خنزب شیطان کون ہے؟ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب اس نقاب پوش دشمن کا چہرہ بے نقاب کرنے کا وہ کوئی عام شیطان نہیں بلکہ ایک خاص کام پر لگایا گیا ہے، اور اس کا مقصد نمازی کو مصلی سے دور کرنا ہے۔ پیارے ناظرین، اس کا نام ہے خنزب۔ جی ہاں، خنزب وہ شیطان ہے جس کا ذکر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب میں نماز پڑھتا ہوں یا قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو شیطان میرے اور نماز کے درمیان آ کر مجھے الجھا دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے۔ ناظرین، اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ خنزب کرتا کیا ہے اور ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ عزیز ناظرین، یہ بہت مکار ہے۔ یہ آپ کو نماز چھوڑنے کا نہیں کہے گا بلکہ آپ کے ذہن کی کھڑکیاں کھول دے گا۔ خنزب کی پہلی چال یہ ہے کہ وہ آپ کو بھولی ہوئی چیزیں یاد دلاتا ہے۔ سارا دن چابیاں یا موبائل نہ ملے، لیکن جیسے ہی نماز شروع کریں اچانک یاد آ جائے گا کہ چیز کہاں رکھی ہے۔ دوسری چال یہ ہے کہ وہ پرانے جھگڑے اور تکلیف دہ باتیں یاد دلاتا ہے، یہاں تک کہ دل میں غصہ پیدا ہو جائے۔ اور تیسری سب سے خطرناک چال یہ ہے کہ وہ رکعتوں میں شک ڈالتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ یہ دوسری رکعت تھی یا تیسری، ایک سجدہ کیا ہے یا دو۔ وہ ایسا کرتا ہے تاکہ نمازی پریشان ہو جائے اور عبادت سے دل اچاٹ ہو جائے۔ اب اس شیطان کا عمل تو آپ نے اچھے سے جان لیا، مگر کیا اس کو بھگانے کا
کا کوئی طریقہ بھی موجود ہے؟ آئیے جانتے ہیں چوتھے مسئلے میں۔ چوتھا مسئلہ، خنزیر کو بھگانے کا نبوی طریقہ کیا ہے؟ ناظرین، اب وقت آ گیا ہے اس خنزیر کو مسلح سے دور کرنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت آسان علاج بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز میں وسوسوں کا احساس ہو تو اللہ کی پناہ مانگو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور بائیں طرف ہلکی سی تھکار دو۔ یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ تھکار سے مراد تھوکنا نہیں بلکہ منہ سے ہلکی سی ہوا نکالنا ہے، جیسے آہستہ سے تھوک کیا جاتا ہے بغیر کسی تھوک کے۔ جب محسوس ہو کہ ذہن بھٹک رہا ہے اور وسوسے آ رہے ہیں تو نماز ہی کے اندر ہلکا سا بائیں طرف رخ کر کے آہستہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور 3 مرتبہ ہلکی سی تھکار دیں۔ آپ یقین کریں جیسے ہی آپ یہ عمل کریں گے تو وہ خنزیر وہاں سے ایسے بھاگے گا جیسے اس پر آگ کا گولا پھینک دیا گیا ہو۔ یہ وہ طریقہ ہے جو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اسے دل ہلکا ہو جائے گا، دھیان دوبارہ اپنی رب کی طرف لگانے میں مدد ملے گی۔ جی تو یہی وہ پوائنٹ تھا جس سے آپ اپنی پوری نماز کو کامل اور مکمل بنا سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں سب سے آخری 5ویں مسئلے کی جانب۔ 5واں اور آخری مسئلہ، کیا نماز کو مضبوط قلعہ بنانے کے دوسرے طریقے بھی موجود ہیں؟ اب ہم آپ کو وہ آخری 2 طریقے بتانے لگے ہیں جو آپ کی نماز کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ پہلی بات، آپ کی طہارت یعنی وضو۔ ہم وضو تو کرتے ہیں لیکن جلدی جلدی پاؤں دھو لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، وضو صرف جسم دھونے کا نام نہیں بلکہ نماز کے لیے خود کو تیار کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ وضو ایسے کریں جیسے آپ کسی بڑے بادشاہ کے دربار میں جانے کے لیے تیاری کر رہے ہوں۔ جب پانی چہرے پر لگے تو اپنے دل میں اللہ کو یاد کریں اور سوچیں کہ آپ اس کے سامنے حاضر ہونے جا رہے ہیں۔ دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ نماز میں ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر الفاظ کا مطلب سمجھ آئے تو دل بھی نماز کے ساتھ جڑ جاتا ہے، پھر ذہن کو بار بار دنیا کی طرف لے جانا آسان نہیں رہتا۔ ہم سبحان ربی الاعلیٰ تو کہتے ہیں لیکن کبھی ذہن دکان اور کاروبار میں بھٹک رہا ہوتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ نماز کا ترجمہ سیکھیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب آپ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جب الفاظ کا مطلب سمجھ آئے گا تو دل بھی ان کے ساتھ جڑنے لگے گا اور نماز کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، جلدی کے بجائے سکون سے ایک ایک لفظ ادا کریں، جیسے آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر اس سے کلام کر رہے ہوں۔ سب سے آخری بات، ناظرین اب ذرا غور سے سن لیجئے کہ اگر مصلی پر یہ باتیں یاد رکھنے کے بعد نماز ختم کریں اور دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ ہائے میں نماز میں اللہ کو پوری طرح سے یاد نہیں رکھ سکا، تو اپنے دل کی اس عاجزی کو معمولی نہ سمجھیں۔ نماز کے بعد اپنی کمی محسوس ہونا انسان کو مزید بہتری کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کے برعکس صرف یہ سوچنا کہ میں نے فرض ادا کر دیا انسان کو غفلت میں ڈال سکتا ہے۔ دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں ایسی نماز کی لذت عطا فرما جس میں ہمارے دل اور ذہن پوری طرح تیری طرف متوجہ رہیں۔ ہمیں شیطان کے وسوسوں اور خنزیر کے شر سے محفوظ فرما۔ ہماری غفلت اور بے توجہی والی نمازوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اور اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و برکت کے صدقے سے ہماری تمام عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ عزیز ناظرین، دعا میں شمولیت کے لیے ویڈیو ختم ہونے سے پہلے کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں اور اپنا نام بھی کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیں کہ آپ یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر آج کی ایمان افروز ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ
اپ اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بھی شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے کوئی اپنی نماز کی توجہ حاصل کر لے، کوئی دوبارہ خشوع خضوع سے نماز پڑھنے لگ جائے اور وہ آپ کو ڈھیروں دعائیں دے سکے۔ مزید ایسی ہی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے اس چینل ایمان کا سفر آفیشیل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ہی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔